کیا کوئی ایسی دوائی ہے جس سے نیکسٹ حمل میں گارنٹی کے ساتھ بیٹا پیدا ہو؟ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے بہت سی فیملیز میں اس حد تک کہ ڈیورس تک بات چلی جاتی ہے کہ یہ لڑکی صرف بیٹیاں پیدا کر سکتی ہے، اس کے ہاں بیٹے نہیں ہو سکتے۔ اس میں لڑکی سے زیادہ اس لڑکے کا رول ہے۔ جو میل کے سپرمز ہیں اس میں ایک سپرم وائی سپرمز ہوتے ہیں اور ایکس سپرمز ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سعدیہ ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا ٹاپک کافی انٹرسٹنگ ہے بیکاز یہ ٹوٹلی ایک کلینک بیسڈ کویسچن پہ ہے جو کہ مجھے موسٹ آف دا ٹائمز سننا پڑتا ہے، اسپیشلی فرام دا کپلز جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں سے نوازا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن ان سے مجھے یہ کویسچن سننے کو ملتا ہے کہ کیا کوئی ایسی دوائی ہے جس سے نیکسٹ حمل میں جو ہے وہ گارنٹی کے ساتھ بیٹا پیدا ہو۔ تو اس چیز پہ تو میں آگے بات کروں گی کہ اس کو ہم کس طرح سے ایسا ہو سکتا ہے۔ فرسٹ آف آل میں تھوڑا سا اس پوائنٹ پہ بات کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اولاد، یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، آپ سب لوگوں کو بھی پتا ہے کہ مرد کے قسمت میں لکھی ہے، اور وہ کیوں، یہ سائنٹیفکلی اب 1400 سال کے بعد یہ پروون ہوا کہ اس چیز سے کیا مراد تھی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے بہت سی فیملیز میں لڑکیوں کو اس حد تک کہ ڈیورس تک بات چلی جاتی ہے کہ یہ لڑکی صرف بیٹیاں پیدا کر سکتی ہے، یہ اس کے ہاں بیٹے نہیں ہو سکتے، اس کے ہاں اولاد نرینہ پیدا نہیں ہو سکتی، یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، ہماری نسل اس سے نہیں بڑھ رہی، تو جسٹ سویپ ہر، چینج کر دیں اسے، اس کو بھیج دیں، نئی لے کر آئیں۔ تو ان فیملیز کے بڑوں کے لیے میں ان کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اس میں لڑکی سے زیادہ اس لڑکے کا رول ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک عورت کے اندر ایک ہی طرح کا جو ایگ ہوتا ہے اس میں ایک ہی قسم کے کروموزومز ہیں، یعنی کہ ایکس کروموزوم۔ جو میل کے سپرمز ہیں اس میں ایک سپرم وائی سپرمز ہوتے ہیں اور ایکس سپرمز ہوتے ہیں، اور بیٹا ہونا ہے یا بیٹی ہونی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وائی سپرم یا ایکس سپرم نے ایکس ایگ کو فرٹیلائز کیا۔ اگر تو ایکس سپرم ہی آتا ہے تو بیٹی آ جاتی ہے، اور اگر وائی سپرم آتا ہے تو وہ بیٹا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ سائنس، یہ ہے وہ ٹیکنیک جس پہ ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اولاد کا جو جینڈر ہے وہ لڑکی پہ تو بالکل ہی بیس نہیں کرتا۔ ویسے تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، خدا، آپ نے یہ آیت 20 مرتبہ سنی ہوگی کہ اللہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے ملے جلے دے، اور جسے چاہے تو کچھ بھی نہ دے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اولاد بھی ایک آزمائش ہے۔ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ ایک فیمیل پہ اس چیز کا پریشر ڈالنا کہ بیٹا کیوں نہیں ہو رہا، تو اس میں سائنٹیفکلی بھی ایک فیمیل کا بیٹا پیدا کرنے میں کوئی رول نہیں ہے، بیٹا یا بیٹی پیدا کرنے میں کوئی رول نہیں ہے، بیکاز دیٹ ڈیپینڈز اپون دا سپرم جو کہ آ کے اس ایگ کو فرٹیلائز کرتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جن کپلز کی صرف بیٹیاں ہیں، میں ان کپلز کو ایڈوائز کروں گی، 2-3 ایڈوائسز ہیں میری کہ کس طرح سے وائی کروموسوم جو ہوتا ہے وہ الکلی بیسڈ ہوتا ہے، یعنی تیزابیت میں وہ گرو نہیں کرتا، اس کی سپیڈ نہیں بڑھتی۔ تو جو میلز ہیں، جو ہسبینڈز ہیں، ان کو وہ فوڈز اوائڈ کرنے چاہیے جو کہ تیزابیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو ملک، چیز، یوگرٹ، یہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے، پروٹینز استعمال کرنے چاہیے، گرین لیفی ویجیٹیبلز استعمال کرنے چاہیے، فریش فروٹس استعمال کرنے چاہیے، اور اگر وہ سموکنگ کرتے ہیں تو پلیز کوئٹ سموکنگ۔ اب میرے پاس نیکسٹ کویسچن مجھے پتا ہے یہ آنے والا ہے، تو کیا جو سموکنگ کرتے ہیں تو ان کے ہاں بیٹے پیدا نہیں ہوتے؟ یہ بات نہیں ہے۔ ہر پرسن کی اپنی ایک کانسٹیٹوئنسی ہے کہ اس میں کس چیز کی جو ہے مقدار جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو جن لوگوں کی انٹرنل باڈی میں ایسیڈک انوائرمنٹ زیادہ ہوتا ہے، ان کے وائی کروموسومز کی سپیڈ جو ہے وہ سلوور دین ایکس کروموسومز ہوتی ہے، تو اس لیے ان کے جو ایکس کروموسوم ہے وہ زیادہ، ان کی موبلٹی ہوتی ہے، ان کی سپیڈ زیادہ تیز ہوتی ہے، اور وہ جا کے ایگ کو فرٹیلائز کرتے ہیں۔ سو یہ وہ سائنس تھی، اور یہ وہ ٹیکنیک تھی، اور یہ وہ فوڈز تھے جو آپ کو لینے چاہیے۔ ہاں، کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو پری نیٹلز جو ملٹی وٹامنز ہوتے ہیں اس میں زنک ہوتا ہے، وائٹامن ای ہوتا ہے، وہ جو ہے میلز کو ضرور لینے چاہیے، اس سے بھی جو سپرم کاؤنٹ ہے وہ بہت اچھا انکریز ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں جی اس میڈیسن اور اس ٹیکنیک پہ کہ جی ایسی وہ کیا میڈیسن یا ٹیکنیک ہے کہ جس سے بیٹا پیدا ہو۔ تو کم از کم ایلوپیتھی میں ایسی کوئی میڈیسن نہیں ہے جو آپ کو 100% یہ گارنٹی دے کہ بیٹا ہوگا۔
ہاں ایک ٹیکنیک ضرور ہے جس کا آپ نے سنا ہوگا IVF یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم جینڈر سلیکشن کرتے ہیں. اینڈ لیٹ می ٹیل یو, یہ ڈاکٹرز نے, انفرٹیلیٹی اسپیشلسٹ نے اس چیز پہ فتویٰ بھی لیا ہوا ہے کہ یہ حلال ہے. نیکسٹ کویسچن یہ ہوگا کہ جی یہ تو اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے یا حلال نہیں ہے. تو اس کنٹروورسی سے بچنے کے لیے یہ آلریڈی فتویٰ لیا جا چکا ہے کہ دس کین بی ڈن. اللہ تعالیٰ نے آخر زمین اور آسمان کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے. اب اس نے ہمیں علم دیا ہے تو ہم اس علم کو یوٹیلائز کر کے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. سو وی ہیو دس ٹیکنیک آف جینڈر سلیکشن. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کروموزوم ہی میل کا جو ہے وہ وائی لیا جاتا ہے. ٹیسٹ ٹیوب بیبی یا IVF کیا ہوتا ہے کہ فیمیل کے ایگز کو اور میل کے سپرمز کو آؤٹ سائڈ دا باڈی فرٹیلائز کیا جاتا ہے, اور جب وہ ایک زائگوٹ بن جاتا ہے تو اس کو فیمیل کی باڈی میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. اب جو لوگ اسپیسیفکلی جینڈر سلیکشن کے لیے جاتے ہیں تو اس میں میلز کے کروموزومز ہی وائی کروموزومز دیے جاتے ہیں, تاکہ جو ان کے ایمبریوز بن رہے ہیں, جو آگے ان کے حمل میں بچے پیدا ہونے والے ہیں, وہ میلز ہی ہوں. And mark my words, this is 100% guaranteed procedure, because اس میں بہت اسٹڈی کی جاتی ہے اور 100% اس کو ایکوریسی کے ساتھ امپلانٹ کیا جاتا ہے. یہ وہ ٹیکنیک تھی جس سے جو میں بتانا چاہ رہی تھی کہ کیا وہ ٹیکنیک ہے جس سے 100% گارنٹی ہے کہ آپ کے ہاں بیٹا ہی پیدا ہوگا. میری دعا ہے ان تمام بے اولاد جوڑوں کے لیے, ان تمام فیملیز کے لیے جو اولاد کی خوشی کی خبر کے انتظار میں ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی جھولیاں بھرے, اللہ تعالیٰ سب کو اولاد کی خوشی سے کبھی کسی کو اولاد کی خوشی سے محروم نہ رکھے. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا.